B, Asia Pacific states, 4 seats. Number of members present and voting, 191. Required majority, 97. Number of votes obtained by each member state, Pakistan, 169. پاکستان کی عالمی سطح پر ایک اور اہم سفارتی کامیابی، پاکستان 3 سال کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب۔ پاکستان نے انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں ووٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان نے 191 میں سے 169 ووٹ لے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ایشیا بحر الکاہل خطے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ The Army Public School attack 2014, Malik Faridoon, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate. We have records of 8 phone calls, we have records of phone numbers, we have records of handlers. The BNA commander who orchestrated the Chinese consulate attack, the raw handlers in contact as the attack was going on. پاکستان میں تخریب کاری میں بھارت ملوث، ثبوت موجود ہیں۔ موعید یوسف کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت سے کالز اور دہشت گردوں کو مالی معاونت کے ثبوت ملے ہیں۔ اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ را سے رابطے میں تھا۔ را نے پڑوسی ملک میں سفارت خانے کے ذریعے چینی کونسلیٹ پر حملہ کرایا، پی سی گوادر اور اسٹاک ایکسچینج پر حملے کرائے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ بامعنی مذاکرات کے لیے 5 شرائط بھی رکھ دی۔ پاکستان ام چاہتا ہے بھارت 1 قدم بڑھائے تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ مشیر قومی سلامتی موعید یوسف کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے ام کے لیے واضح اقدامات نظر بھی آنے چاہیے۔ یہ دونوں باتیں کرن تھا کے سامنے رکھتے بھارت اب کھل کر کہتا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر پر سودا ہو گیا۔ علماء کی ڈیڈ لائن گزر گئی، مولانا عادل کے قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ کراچی علماء کمیٹی کا جمعے کو ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کا اعلان، فیصلہ جامعہ بنوریہ میں اجلاس میں کیا گیا۔ قاری اللہ داد کہتے ہیں علماء نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تاجر برادری نے ہڑتال کی یقین دہانی کروا دی ہے، حکومت تو افغانستان سے بھی ملزم پکڑ لاتی ہے، مولانا عادل کے قاتل کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ مولانا عادل خان اور ڈرائیور کے قتل کا معاملہ، پولیس نے ایک ملزم کا خاکہ تیار کر لیا۔ فائرنگ کرنے والے ملزم کا خاکہ یعنی شاہد اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تیار کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کرنگی، ملیر اور لائنز ایریا میں کارروائیاں، ملزمان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کے شبے میں 5 افراد زیر حراست۔ ادھر کیس میں تحقیقات کے لیے سینئر پولیس افسران پر مشتمل 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم، ایڈیشنل آئی جی کراچی چیئرمین مقرر۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کرے گی۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو عدالت نے 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے شناخت پریڈ کی جائے گی۔ عدالت نے دوسرے ملزم شفقت کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ آئی جی انعام غنی کہتے ہیں عابد کا سراغ برادر نسبتی کے موبائل نمبر کی مدد سے لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عابد ملہی کی گرفتاری پر پولیس کو شاباش، انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ کراچی پرانی سبزی منڈی کے قریب فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی۔ مقتول انس کو 5 گولیاں ماری گئیں۔ پولیس نے زخمی نوجوان کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ خاتون کی نشاندہی پر موٹر سائیکل سوار شخص نے فائرنگ کی۔ راولپنڈی میں لال حویلی کے قریب فائرنگ، 4 خواتین سمیت
6 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد لال حویلی اور اسپتال کے باہر پہنچ گئی. سی پی او کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. لاہور نسبت روڈ پر ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا. شہریوں نے ڈاکو کی درگت کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا. ڈاکو نے خاتون سے پرس، موبائل فون چھیننے کی کوشش کی تھی. خاتون کے ساتھ موجود شخص نے ڈاکو کو دبوچ لیا. کاموکی میں طالبات کو ہراساں کرنے کا معاملہ، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ملزم ارسلان عرف سونو اور ساتھی کو اسکول کے سامنے اسلحہ لہراتے ہوئے طالبات کو ہراساں کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے. ملک میں ہوش ربا مہنگائی، وزراء نے بھی آواز اٹھائی. کابینہ اجلاس میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی طرف توجہ دلائی. مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، حل کریں گے، وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی. مزید بولے، شیخ رشید کی کارکردگی سب سے اچھی ہے. شیخ رشید نے کہا آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے، دوائیں مہنگی ہونے پر باتیں سننا پڑتی ہیں. فیصل واؤڈا نے، شبلی فراز اور مراد سعید نے ندیم بابر، عمر ایوب پر تنقید کے نشتر برسائے. کرونا پھیلاؤ کا سبب بننے والے عوامی اجتماعات کی حوصلہ شکنی کا فیصلہ. این سی او سی کی گائیڈ لائن جاری. معاشی سرگرمیوں کے سوا ہر قسم کے عوامی اجتماعات سے پرہیز پر زور. اگر عوامی اجتماع ضروری ہو تو ایس او پیز کی پابندی کی جائے. ریلیوں، واکس اور سڑکوں پر اجتماعات سے ہر صورت پرہیز کیا جائے. گائیڈ لائنز کی تیاری صوبوں کے ساتھ مشاورت سے کی گئی ہے. حکومت مخالف تحریک مریم نواز کی پاسبان رضاکاروں کو گرفتاری سے بچنے کی ہدایات. کہتی ہیں گجرانوالہ کے جلسے سے حکومت خوف زدہ ہو گئی. لیگی کارکنان کا جذبہ دیکھتے ہوئے حکومت نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی. 16 اکتوبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا. کارکن کسی غیر متعلقہ شخص اور کال کا جواب مت دیں. 16 تاریخ تک کوشش کریں گھر میں نہ سوئیں. پہلوانوں کے شہر میں سیاسی دنگل، تیاریاں جاری، بھرپور ہلچل. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گجرانوالہ کی ضلعی انتظامیہ کو بنی گالہ سے حکم ملا تو جلسے کی اجازت دے گی. اسٹیڈیم میں اجازت نہ ملی تو 16 اکتوبر کو جی ٹی روڈ پر پنڈال سجائیں گے. پی ڈی ایم کا جلسہ ملک کی تقدیر بدل دے گا. قمر زمان کائرہ بولے چھاپے قابل مذمت ہیں، گرفتاریوں سے ڈرتے نہیں. انتظامیہ ٹرانسپورٹرز کو بھی دھمکیاں دے رہی ہے. بھارت کا کروز میزائل نربھائے کا تجربہ ناکام. لانچنگ کے 8 منٹ بعد ہی میزائل تباہ ہو گیا. بھارتی حکام کا کہنا ہے تکنیکی خرابی کی وجہ سے تجربہ ناکام ہوا. میزائل کی تیاری میں بھارت کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، لیکن انجن خراب نکلا. کرونا کے عالمی وار جاری. اموات 10,79,000 سے بڑھ گئی. متاثرہ افراد کی تعداد 3,82,97,000 تک جا پہنچی. بھارت میں مزید 723، امریکہ میں 675 اور ایران میں 275 اموات ریکارڈ. دنیا بھر میں 2,87,67,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے. مغربی افریقی ملک مالی میں شدت پسندوں کے حملے، 23 افراد ہلاک. سکورا میں فوجی چوکی پر حملے میں 9 جوان مارے گئے. بنکاس میں 2 خواتین سمیت 12 عام شہری ہلاک ہوئے. امریکی سٹاک مارکیٹس میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان. ڈاؤ جونز 157.71 گر گئی. انڈیکس 28,679.81 کی سطح پر پہنچ گیا. ایس اینڈ پی 500 میں 22.29 پوائنٹس کمی. انڈیکس 3511.93 پوائنٹس پر بند. نیسڈیک کمپوزٹ 12.36 پوائنٹس گرنے سے
11,863.90 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ پاکستان آرمی نے مسلسل تیسری بار برطانیہ میں منعقدہ پیس اسکیٹنگ مقابلے جیت لیے۔ پاک آرمی کی ٹیم نے رائل ملٹری اکیڈمی میں مقابلہ جیتا۔ پاکستانی ہائی کمشنر لندن کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پاک آرمی کی ٹیم کو مبارکباد۔ معظم احمد خان نے پاک آرمی کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارتوں کو سراہا۔